نیازی صاحب، ایک خبر آج یہ بھی آئی ہوئی ہے کہ 16 تاریخ یعنی 15 تاریخ کی رات کو عوام کے اوپر ایک بڑا پیٹرول بم گرنے والا ہے۔ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ ملک میں ایک ویٹ سکینڈل کے بعد شوگر سکینڈل بنا، ہمیشہ کی طرح ہم پہلے ایکسپورٹ پھر امپورٹ، وہی ڈالر کا گیم۔ آپ کی نظر میں کسان کا حال، معیشت کا حال، غریب آدمی کا حال؟ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت 10 سے 12 کروڑ لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے 2 وقت کی روٹی کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ اب پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، کیا ہوگا پھر نیازی صاحب؟ دیکھیں، میں یہی تو کہتا ہوں، درد اس کو ہوتا ہے جو عوام کا نمائندہ ہوتا ہے۔ میں کچھ دن پہلے سن رہا تھا کسی ایک ایم این اے نے جو ہمارے اسلام آباد کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی عوام چاہتی ہے کہ یہ روڈ بن جائے۔ انہوں نے کہا اس عوام کو اس دفعہ ہم نے ان سے اس طرح بدلہ لینا ہے، انہوں نے ووٹ تو ہمیں دیا نہیں ہے، ہم تو جیتے ہیں فارم 47 پہ، تو یہ عوام اسی کی لائق ہے۔ عوام کی سوچ کے نمائندے آپ کی اسمبلیوں میں نہیں بیٹھے، جنہوں نے عوام نے جن کو ووٹ دیا وہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ مین سٹیک ہولڈر بھی کنسٹیٹیوشن کو ہوتا ہے عوام ہے، عوام کی ہی بات ہونی چاہیے۔ الیکٹیبل لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب آ جائیں اس پہ پیٹرول بم گرنے پہ۔ پیٹرول کی قیمت ہمارے دور میں کہاں تک گئی تھی طلعت صاحب؟ تو کتنی چیخیں نکلتی تھیں، یعنی 160 تک گئی یا 176 تک گئی۔ اب ایک پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، اور وہی شوگر مافیا کسان مجھے روک کے کہتے ہیں، یقین کریں میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ جاتا ہوں، مجھے کئی کسان ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار عمران خان کو جا کے ہماری یہ بات بتائیں، کیونکہ جتنی فیسلٹی، کیونکہ عمران خان تو نہ سرمایہ دار ہے نہ جاگیردار ہے، اس نے جو فیسلٹی کسان کو دی تھی وہ آج کسان روتا ہے کہ انہوں نے گندم کے ساتھ جس طریقے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں رہا، ہماری اس میں بالکل ہم نقصان میں چلے گئے ہیں۔ اور شوگر کی آپ کو پتہ ہے شوگر ملیں کن کی ہیں؟ نیازی صاحب، کچھ آڈیو کا پرابلم آ رہا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ادویات کی قیمتیں بھی آسمان پہ ہیں، ہر چیز کی قیمت آسمان پہ ہے۔ بات کریں گے اب کچھ اکانومی کی، معیشت کی۔ پیٹرول بم گرنے کو تیار ہے، 15 کی رات 16 کا دن، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا امکان، بڑی اماؤنٹ میں انکریز ہوگی، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ شیلا صاحبہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گا معیشت کا سوال۔ پیٹرول مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے، اشیاء خورنوش کی قیمتیں، آپ کو معلوم ہے گھر کے بجلی کے بل، کھانے کے بل، ساری چیزیں کرتے کرتے خرچے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ آپ کی نظر میں اگر مزید پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اگلے کل پرسوں، تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا شیلا صاحبہ؟ ظاہر ہے کہ جب بھی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس سے مہنگائی ہی بڑھتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا وہ ہم نے ختم نہیں کیا ہے۔ ان کے معاہدے سے مکر جانے کی وجہ سے حکومت نے اس کو بحال کرنے میں 8-9 مہینے لگائے ہیں، اس کے حساب سے پیٹرول کی قیمت تو بہت بڑھے گی ابھی، اور قیمت بڑھے گی، اور پھر اب آپ لوگ یقیناً اپنے ووٹرز کو فیس کرتے ہیں شیلا صاحب، اب مشکل نہیں ہو جاتا ہے ان کو دلاسا دینے میں، ان کو یقین دلانے میں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ جو ہمارا ووٹر ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہوا تھا، اس کو معلوم ہے کہ ایک وزیر اعظم نے جو ہے معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف سے، اور اس کے بعد وہ اپنے وعدے سے مکر گیا تھا۔ صورتحال یہاں پہ یہی ہے کہ یہ ہر چیز میں خود ٹوٹتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں کامران مرتضیٰ صاحب موجود تھے، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ پوچھے کہ یہ برابر کے شریک تھے، انہوں نے 4 ترامیم دی جس میں سے 2 ایکسیپٹ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے اڈیالہ جائیں گے اور ان سے ملیں گے۔ واپس آ کے خود کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے کہ جس دن پاس ہو رہی تھی میرا بس یہی کام تھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے ہوں گے۔ پھر ان کے عامر ڈوگر صاحب نے کہا تھا کہ یہی ترمیم ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آج بات شروع کرتے ہیں تو آج 18ویں ترمیم کی مخالفت سے شروع کرتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو ان کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اپنے وقت میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، لیکن کم نہیں کریں گے، لیکن 10 روپے کم کر دیے تھے، فیول ایڈجسٹمنٹ میں 5 روپے کم کر دیے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو معیشت سے بارودی سرنگیں باندھ کے گئے اور آج عوام کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہٹنے پہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں ہٹانا ہی تھا تو بام گرا دینا تھا، اور ہم تو بارودی سرنگیں باندھ کے گئے۔ آج عوام یاد آ رہے ہیں۔ عوام کو اتنا بھی عوام کا نہیں کرتے کہ انہیں اگر کسی مظاہرے میں لے کر آئیں تو ان کو پروٹیکٹ کر لیں، انہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو میرا جو پہلے بھی آپ سے میری بات ادھوری رہ گئی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیل مل کے ساتھ اسٹیل مل کو بیل آؤٹ پیکیجز صرف دیا جائے، نہ صرف بلکہ اس کے لوگوں کی تنخواہوں کو بھی ذرا 1-2 مہینے کی دے کر یا 4 مہینے کی دے کر جو اس میں بیک لاگ ہے وہ ختم کیا جائے، اور اس کے پھر پرائیویٹ جو آپ کی انڈسٹریز کا جو بڑے لوگ ہیں
ان کا مال تو نہیں آنا چاہیے نا اس کے مقابلے کا بازار میں. سینیٹر صاحب اس وقت جو ہے نا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کے پولیٹیکل ماحول میں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی بھروسے کے لائق نہیں, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی بھروسے کے لائق نہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم 2 سال سے جیل میں ہے. آپ کی نظر میں پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے کیا عمران خان کو جیل سے باہر آنا ضروری ہے یا نہیں, اور آپ کی نظر میں ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے, جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے, تاکہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو, کیا کرنا ہوگا کامران صاحب؟ تو بہتر ہوگی, مگر کوئی اگر یہ انسسٹ کرے کہ وہ بات چیت پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں کرنی بلکہ اس میں بات چیت کہیں اور کرنی ہے, اور پھر وہ ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں, تو پھر میرا خیال ہے کہ قصور انہیں کا اپنا بن جاتا ہے. سیاسی ماحول میں سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت ریکوائرڈ ہے. باقی اگر جھوٹے کیس بنے یا سچے کیس بنے, اب وہ بن گئے ہوئے ہیں, اس میں جو ہے نا وہ کورٹ کے راستے سے باہر آنا ہے. ان کیسوں کو پروفیشنلی چلانے کی ضرورت ہے, نہ کہ پولیٹیکلی. جس دن آپ پروفیشنلی جو ہے نا ان کیسوں کو چلانا شروع کر دیں گے, نتائج آنا شروع ہوتا ہے. رائٹ. ویسے وہ کیسز آپ کی نظر میں کیسے چلیں گے, ان کی فائلوں کو پہیے کیسے لگیں گے سر؟ فائلوں کو پہیے دیکھیے, اگر آپ کو کوئی سزا ہو جاتی ہے خدا نخواستہ, اور اس کے مقابلے میں مجھے بھی سزا ہوئی اور میرا جو ہے نا وہ کیس جو ہے آپ سے پہلے کا پڑا ہو, اور آپ کا کیس جو ہے نا بعد میں آیا اور سزا جو ہے نا وہ ایک برابر ہو, تو آپ اپنی لائن میں لگیں گے نا, نہ کہ لائن توڑ کے آئیں گے. بالکل ٹھیک. نیازی صاحب, کوئی خبر سلیمان اور قاسم خان کی سر کب آ رہے ہیں احتجاج کو لیڈ کرنے؟ دیکھیں 5 اگست کا ٹائم دیا ہوا ہے. خان صاحب نے جو پیک کا کہا ہے, ان خان صاحب کی بہنوں نے, کیونکہ فیملی تو خان صاحب کی وہ ہے, ان کی بہنوں نے بتا دیا ہے کہ سلیمان اور قاسم دونوں بھائی ملنے آئیں گے. اب پروسیس میں ہوں گی چیزیں, انشاءاللہ وہ آئیں گے. اور وہ کوئی کسی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ تحریک کو ریپرزینٹ کریں گے یا لیڈ کریں گے, نہیں, کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو بطور بیٹا اپنے والد کو ملنے کے لیے آ رہا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, اور جس طریقے سے غیر انسانی اس کے ساتھ جیل کے اندر سلوک ہو رہا ہے وہ آپ نے سن لیا. میری بات لمبی ہو جائے گی, وہ تو خان صاحب کے زبانی, ان کی بہنوں کے زبانی آپ نے سن لیا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں پرانی بکس پڑھ رہا ہوں, مجھے کتابوں تک بھی نہیں آنے دیتے. یعنی یہ ایک دیکھیں کہ عدت سے شروع کیا, سائفر جیسے کیس جھوٹے, انہوں نے کہا شاید یہ نا کمپرومائز کر لے گا, ڈیل کر لے گا, بھاگ جائے گا. تو اب وہ کھڑا ہو گیا سسٹم کے سامنے. تو اب ان کو پریشانی ہوئی کہ یار یہ ہم اس کو کس طریقے سے اتنی اذیت دیں. تو وہ ایک انسانی حقوق بھی ہیں. آپ کی تمام دنیا میں این جی اوز ہیں جو انسانی حقوق پہ کام کرتی ہیں, تو وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ظلم, جبر, تشدد سے ایک فارمر پرائم منسٹر گزر رہا ہے, جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے.